السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرنل صوفیہ قریشی کی، وہ خاتون جنہوں نے نہ صرف فوج میں نام کمایا بلکہ ہر مشکل حالات میں ثابت کیا کہ ہمت اور لگن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ٹھہر سکتی۔ ناظرین، صوفیہ قریشی بڑودرا گجرات کی رہنے والی ہیں۔ ان کا تعلق ایک فوجی خاندان سے ہے۔ ان کے دادا انڈین آرمی میں تھے اور ان کے والد تاج محمد قریشی فوج میں مذہبی استاد کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ ان کے والد کے نانا بھی 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں حصہ لے چکے ہیں، یعنی فوج کی روایت ان کے خون میں شامل ہے۔ صوفیہ نے اپنی شروعاتی پڑھائی بڑودرا میں حاصل کی، اس کے بعد پھر مہاراجہ سیاجی راؤ یونیورسٹی سے کیمسٹری میں بی ایس سی اور بایو کیمسٹری میں ایم ایس سی کیا، لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کا ایک خواب تھا، انڈین آرمی میں شامل ہونا۔ ان کی ماں حلیمہ قریشی بتاتی ہیں کہ صوفیہ بچپن سے کہتی تھی میں بڑی ہو کر فوج میں جاؤں گی، اور ناظرین یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، کیونکہ اس وقت فوج میں عورتوں کے لیے موقع بہت کم تھے۔ 1999 عیسوی میں صوفیہ نے اپنا خواب پورا کیا اور چنئی کی آفیسرز ٹریننگ اکیڈمی OTA سے تربیت لی۔ وہ کور آف سنگلز میں کمیشنڈ آفیسر بنی، جو فوج کا وہ شعبہ ہے جو مواصلاتی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس وقت انڈین آرمی میں عورتوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں مردوں کے ساتھ برابر مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ صوفیہ نے ملک کے مختلف حصوں میں خدمات انجام دی، جن میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز والے حساس علاقے بھی شامل تھے۔ 2001 عیسوی میں جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تو آپریشن پراکرام کے دوران صوفیہ نے پنجاب کی سرحد پر اہم کردار ادا کیا اور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف سے تعریفی کارڈ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی بھارت میں سیلاب امدادی کارروائیوں میں ان کی مواصلاتی صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں سگنل آفیسر ان چیف کا ایوارڈ بھی ملا۔ صوفیہ کی شادی بھی ایک فوجی افسر میجر تاج الدین قریشی سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے سمیر۔ صوفیہ کہتی ہیں کہ وہ گھر اور ڈیوٹی دونوں کو اچھے سے سنبھالتی ہیں، لیکن ملک کی خدمت ہمیشہ اس کی پہلی ترجیح ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ اور لگن ہو تو آپ کوئی بھی چیلنج پار کر سکتے ہیں۔ صوفیہ کی کہانی صرف بھارت تک محدود نہیں، بلکہ 2006 عیسوی میں انہیں اقوام متحدہ کے امن مشن کے لیے کانگو بھیجا گیا۔ وہاں انہوں نے فوجی مبصر کے طور پر کام کیا۔ کانگو اس وقت جنگ سے تباہ حال تھا۔ صوفیہ نے وہاں فائر بندی کی نگرانی کی، انسانی امداد کے کاموں میں حصہ لیا اور ایک 5 سالہ بچی کو اس کے خاندان سے ملوانے میں مدد کی، جس سے مقامی لوگوں، خاص طور پر عورتوں نے انہیں بہت عزت دی۔ صوفیہ نے 6 سال تک UN کے امن مشن کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے کمبوڈیا کی فوج اور پولیس کو ٹریننگ بھی دی اور جنوبی افریقہ میں سول ملٹری کوآرڈینیشن کے کورسز بھی پڑھائے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ تجربات ان کے لیے باعث فخر تھے۔ ناظرین، سوچیں، ایک گجرات کی لڑکی کانگو کے جنگل میں بھارت کا پرچم بلند کر رہی ہے۔ یہ ہے اصلی ہمت۔ اب آتے ہیں صوفیہ کے کیریئر کے سب سے بڑے موڑ پر۔ 2016 عیسوی میں انہوں نے ایکسرسائز فورس 18 کی قیادت کی۔ یہ بھارت کی تاریخ کی سب سے بڑی غیر ملکی فوجی مشق تھی، جو پونے میں 2 سے 8 مارچ تک ہوئی۔ اس میں 18 ملک جیسے کہ امریکہ، چین، روس، جاپان اور آسٹریلیا وغیرہ شامل تھے۔ صوفیہ اس مشق کی واحد خاتون کمانڈر تھی۔ انہوں نے 40 رکنی بھارتی دستے کی قیادت کی اور امن مشن اور بارودی سرنگوں سے نجات کے موضوعات پر ٹریننگ دی۔ اس وقت کے سدرن کمانڈ کے آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل بپن راوت، جو بعد میں بھارت کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنے، انہوں نے کہا کہ صوفیہ کو ان کی صلاحیتوں اور لیڈرشپ کی وجہ سے چنا گیا، نہ کہ ان کے جنس کی وجہ سے، کیونکہ آرمی میں عورت اور مردوں کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ صوفیہ نے اس مشق کے آخر میں کہا، مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ ان کا پیغام تھا، ملک کے لیے محنت کرو اور سب کو فخر کرواؤ۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب صوفیہ نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا کو دکھایا کہ عورتیں فوج میں کیا کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں 2025 کے اس لمحے پر جب صوفیہ ایک بار پھر سرخیوں میں آئی۔ 22 اپریل 2025 کو
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 26 शहरी जा बहक हुए। उसके जवाब में भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। 7 मई 2025 को सुबह 1 बजे फौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में 9 दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया। इस ऑपरेशन के बाद मीडिया ब्रीफिंग की क़यादत सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने की। ये भारतीय फौज की तारीख में पहला मौका था जब 2 ख़वातीन ऑफिसर्स ने इतने बड़े ऑपरेशन की तफसीलात दुनिया को बताई। सूफिया ने पुरएतमाद अंदाज में कहा कि ये हमले दुरुस्त थे और शहरी नुकसानात से बचने के लिए ख़ास ख्याल रखा गया था। नाज़रीन, ये सिर्फ एक ब्रीफिंग नहीं थी, ये एक पैगाम था कि भारत की फ़ौज में ख़वातीन अब सिर्फ सपोर्ट रोल्स तक महदूद नहीं बल्कि वो फैसला कुन किरदार अदा कर रही हैं। नाज़रीन, सूफिया कुरैशी की कहानी सिर्फ उनकी ज़ाती कामयाबी नहीं है बल्कि ये हर उस लड़की की कहानी है जो बड़े ख्वाब देखती है। सूफिया ने कई अवार्ड जीते जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम और सैलाब इमदाद के दौरान शानदार काम करने के लिए तारीफ़ी कार्ड, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने औरतों के लिए फ़ौज में नए दरवाजे खोले हैं। ये स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चर देती हैं, ख़ास तौर पर कश्मीर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत, जहां वो लड़कियों को फ़ौज में शामिल होने की तरगीब देती हैं। इनका पैगाम है, अगर मुमकिन हो तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करो। आज भारतीय फ़ौज में औरतें लड़ाका पायलट्स और कमांडर के तौर पर काम कर रही हैं और इस तब्दीली में सूफिया जैसे रोल मॉडल्स का बड़ा हाथ है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2025 तक इंडियन आर्मी में औरतें ऑफिसर्स की तादाद 3000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो 1990 के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। ये तब्दीली सूफिया जैसे लोगों की वजह से मुमकिन हुई। नाज़रीन, सूफिया कुरैशी की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी ख्वाब बड़ा नहीं होता अगर आपके पास हिम्मत और मेहनत हो। वो एक गुजरात की लड़की से इंडियन आर्मी की हीरो बनी, लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि ये हम सब की है। आज हमारे मुल्क को ऐसी औरतों और मर्दों की ज़रूरत है जो अपने ख्वाबों के पीछे भागें और मुल्क की खिदमत करें। तो आइए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपने अपने शोबों में मेहनत करेंगे और अपने मुल्क को तरक्की पर ले जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।